او لوگو آؤ ذرا رب کے قرآن کو کسی اچھے قاری کی آواز میں تم سن تو لو. اللہ کی قسم تم میوزک بھول جاؤ گے, تم گانے بھول جاؤ گے. میں جلسے میں آ رہا تھا, راستے میں کئی نوجوانوں کو دیکھا موبائل پر بیٹھ کر کے ریلز دیکھ رہے ہیں, گانے دیکھ رہے ہیں. لڑکوں کا بھی یہی حال ہے, لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. آج آپ کے یوٹیوب کی ہسٹری پر جا کے دیکھا جائے, گانے زیادہ ملیں گے, میوزک زیادہ ملے گا, فلمیں زیادہ ملیں گی. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو, یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے, وَلَهْوٌ تماشا ہے, وَزِینَةٌ اور زینت ہے, آکرشن ہے, اٹریکشن ہے. بچہ چھوٹا ہے, کھیل کا دور ہے. بچہ تھوڑا بڑا ہوا, 8 سال کا ہوا, 10 سال کا ہوا, وَلَهْوٌ اب تماشا دیکھنے لگا, اب ٹی وی دیکھنے لگا, موبائل دیکھنے لگا, یوٹیوب دیکھنے لگا, ویڈیو دیکھنے لگا. وزینتن بچہ تھوڑا بڑا ہوا, لڑکی تھوڑی بڑی ہوئی, 15 سال کے ہو گئے, 16 سال کے ہو گئے. لڑکی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کے میک اپ کرنے لگی. لڑکا اپنے سر پر, اپنے بال پر, اپنے چہرے پر محنت کرنے لگا, اپنی پسند کا کپڑا پہننے لگا, آئینے میں اپنے آپ کو نہارنے لگا, اپنی سیلفی لینے لگا, اپنے فوٹو کو فلٹر کر کر کے لینے لگا. وزینتن انسان کی زندگی آکرشن ہے, آکرشن ہے, اٹریکشن ہے, زینت. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ شادی ہو گئی, بزنس کرنے لگا. میرے پڑوسی نے 1 لاکھ کی پراپرٹی خریدی, میں 10 لاکھ کی خرید کے دکھاؤں گا. میرے دوست نے سرکاری نوکری حاصل کر لی, میں بھی محنت کر کے سرکاری نوکری حاصل کروں گا. 1 لاکھ روپیہ اس کی سیلری ہے, میں 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما کر کے دکھاؤں گا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ میرے بندو, پھر وہ دور تمہاری زندگی میں آتا ہے, تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو, ایک دوسرے کے اوپر غرور کرتے ہو, گھمنڈ کرتے ہو, ایک دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو. اس کے بعد آخری دور آیا, انسان بوڑھا ہو گیا, اس کے پوتے پوتیاں ہو گئے, اس کے نواسے نواسیاں ہو گئے. اب بیٹھ کر کے فخر کرتا ہے, اتنے میرے بیٹے, اتنے میرے پوتے, اتنے میرے ناتی, اتنی میری نتنی, اتنے میرے نواسے, اتنی میری نواسی, اتنی میری زمین, اتنی میری جائیداد. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ انسان کی زندگی کا یہ آخری دور ہے. خوب پیسہ ہو جائے, خوب اولاد ہو جائے. اولاد کی طلب بھی تو انسان کو ہوتی ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے اللہ نے لڑکی دی ہے, مجھے لڑکے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ نے لڑکی دی ہے, لڑکا نہیں ہے, آپ اپنی لڑکیوں پر خوش ہیں, یہ ہو سکتا ہے. مگر یہ کہنا کہ لڑکے کی ضرورت نہیں ہے, یہ غلط ہے. لڑکے کی ضرورت تو نبیوں کو بھی پڑی ہے. نبیوں نے اللہ سے بیٹا مانگا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, بوڑھے ہو گئے, کوئی بیٹا ان کا نہیں ہے, باپ نے گھر سے نکال دیا ہے. اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے, ساری دنیا ان کی دشمن بنی ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں, رب ہب لی من الصالحین, پروردگار مجھے نیک بیٹا عطا فرما. بیٹا مانگا. ہمارے نبی کو بھی اللہ نے بیٹا دیا. یہ الگ بات ہے جو بیٹا پیدا ہوا, قاسم پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے, عبداللہ پیدا ہوئے بچپن میں انتقال کر گئے. تیسرا بچہ پیدا ہوا حضرت ماریا کے پیٹ سے. اللہ کے نبی نے بڑے شوق سے اپنے بچے کا نام ابراہیم رکھا. اپنے باپ, اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھا. عقیقہ بھی کیا, اپنے نام بھی رکھا اپنے بچے کا.
عرب کے دستور کے مطابق آپ نے بچے کو دودھ پینے کے لیے دائی کے حوالے کر دیا، دیہات بھیج دیا۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے میرے نبی کی تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ اے میرے نبی، آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہو پائے گا، جوان نہیں ہونا ہے کسی بچے کو۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا ابراہیم۔ جب یہ بچہ 1.5 سال کا ہوا اور دیہات میں ایک آدمی کے گھر میں رہتا تھا، وہیں یہ بچہ دودھ پیتا تھا، وہیں رہتا تھا۔ بچہ بیمار ہو گیا، اللہ کے نبی کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا بہت بیمار ہے۔ آپ صحابہ کرام کو لے کر کے پہنچے، آپ نے بچے کو گود میں لیا۔ آپ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، آپ سے مضبوط کلیجہ کس کا ہو سکتا ہے، آپ سے مضبوط دل کس کا ہو سکتا ہے؟ مگر اولاد کی محبت تو میرے نبی کے سینے میں بھی موجود تھی۔ آپ نے دیکھا میرا اکلوتا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، دم توڑ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے نبی کو روتا ہوا دیکھ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہاذی رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، اے میرے صحابہ یہ آنسو محمد الرسول اللہ کے آنسو نہیں ہے، یہ ابراہیم کے ابا کے آنسو ہیں، یہ ابراہیم کے باپ کے آنسو ہیں، یہ ایک باپ کے آنسو ہیں جو محبت میں اپنے بیٹے کی جدائی میں نکل رہے ہیں، یہ ایک باپ کے دل سے نکلے ہوئے درد کے آنسو ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے لیے۔ آج تو پیروں اور فقیروں کو لوگوں نے یہ درجہ دے دیا ہے، پیر صاحب کو اتنا پاور ہے کہ ایک آدمی تقریر میں بیان کر رہا ہے، ویڈیو موجود ہے فیس بک کے اوپر، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا، قبر میں پہنچا مرنے کے بعد، منکر نکیر آئے سوال پوچھنے کے لیے، جیسے ہی سوال پوچھا شیخ عبد القادر جیلانی کے مرید نے کہا تمہیں معلوم نہیں میں کس کا مرید ہوں؟ کہا کس کے مرید ہوں؟ کہا میں غوث اعظم کا مرید ہوں، میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ اتنا سننا تھا، منکر نکیر بھاگ گئے، بھائی تیرے سے کوئی سوال نہیں کرنا، تجھ سے کچھ نہیں پوچھنا، تو اتنی بڑی ہستی کا مرید ہے۔ یہ قصے گڑھنے والے، یہ کہانیاں گڑھنے والے، یہ کرامتیں گڑھنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے بڑا کوئی انسان دنیا میں نہیں گزرا، آپ سے بڑے مرتبے والا کوئی نہیں گزرا، اور آپ کا یہ حال ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہاں تو کتنے مردوں کو زندہ کر دیا شیخ عبد القادر جیلانی نے، یا میرے نبی اپنے بچے کو مرتا ہوا دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور کچھ نہیں کر پا رہے۔ بیٹا مر جاتا ہے، محمد رسول اللہ کی آنکھ سے آنسو نکلتے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ او لوگو، او میری پیاری ماں بہنوں، جب تمہارے کسی بچے کا اللہ نہ کرے کبھی اگر انتقال ہو جائے، تمہارا کوئی عزیز اگر مر جائے، کوئی رشتہ دار اگر مر جائے، کوئی قریبی اگر مر جائے، اور تمہیں رونے کا دل چاہے، تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے، تمہیں اپنی زبان سے کوئی لفظ نکالنے کا دل چاہے، تو ذرا اپنے نبی کا یہ نمونہ بھی دیکھ لینا۔ کیا فرمایا؟ ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، اے میرے بچے ابراہیم تیرے جانے سے تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرا باپ رو رہا ہے اے ابراہیم، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ تو بیٹے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے میرے بھائی، نبیوں کو بھی ہوئی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ زندگی کے یہ الگ الگ دور ہیں،
ایک کھیل کا دور تھا، ایک تماشے کا دور تھا، ایک اٹریکشن کا دور تھا، ایک خوب پیسہ کمانے کا دور تھا، ایک دوسرے پر فخر کرنے کا دور تھا، اور پھر ایک آخری دور آیا کہ ڈھیر سارے بچے ہو گئے، بڑا خاندان ہو گیا، بڑی پراپرٹی بنا لی، بڑی زمین بنا لی۔ اب ذرا غور سے سننا سمریا والو، اب اللہ تعالیٰ دنیا کی ایک مثال بیان کر رہا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ میرے بندو، دنیا کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے جیسے بارش ہوتی ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے؟ کسان خوش ہوتا ہے، کسان خوش ہوتا ہے۔ بارش نہ ہو کسان خودکشی کر لیتا ہے، اور بارش صحیح سمے سے ہو جائے کسان خوش ہو جاتا ہے۔ بارش ہو رہی ہے، اب کھیتی لہلانے لگی، ہری بھری ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں دنیا کی مثال دے رہا ہوں، بارش ہوئی، کھیتی ہری بھری ہو گئی، ثم یہی جو تم نے دھان کا کھیت لگایا، تم نے مکئی کا کھیت لگایا، تم نے گیہوں کا کھیت لگایا، ایک ٹائم ایسا آیا یہ ہری بھری جو کھیتی تھی یہ پیلی ہو گئی، پک گئی، تیار ہو گئی، گیہوں تیار ہو گیا، دھان تیار ہو گیا، مکئی تیار ہو گئی، ثم یہیج فتراہ مصفرا، کل تک جو پودے ہرے ہرے تھے آج پیلے پیلے ہو گئے، آج پک کر کے تیار ہو گئے۔ ثم یکون حطاما، پیچھے کون لوگ بات کر رہے ہیں؟ ایک دم ان کو ہٹاؤ یہاں سے، پہلے اتنی تمیز نہیں، اسٹیج کے پاس مائک کے پاس بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر یہ کھیتی جب پک کر کے تیار ہو گئی اس کو کاٹ دیا گیا۔ کوئی کھیتی اپنے کھیت میں کٹ کر کے اس کو چھوڑا نہیں جاتا، کاٹ دیا جاتا ہے جب تیار ہو جاتی ہے۔ ابھی میرے پاس جے نگرہ کوئی جگہ ہے، جے نگر یا جے نگرہ اسی کٹیہار میں، وہاں کے لوگ میرے پاس آئے، نومبر میں ٹائم مانگ رہے تھے۔ میں نے کہا بھائی دسمبر میں لے لو، بولے نہیں مولوی صاحب ابھی مکئی کٹی ہے، اب دسمبر میں جب آپ مانگ رہے ٹائم دے رہے ہیں تو اس ٹائم پھر ہماری دوبارہ کھیتی لگ جائے کہ ہم نہیں دے سکتے۔ کھیتی کا سمے ہوتا، میں کسان نہیں ہوں، میں کھیتی نہیں کرتا ہوں، لیکن کھیتی کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا جان گیا ہوں کہ کھیتی کرنے کا ایک ٹائم ہے، کھیتی کاٹنے کا ایک ٹائم ہے۔ کھیتی تیار تو پھر اس کو کوئی روکتا نہیں، کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اے میرے بندو، تمہاری دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے۔ تمہاری جوانی جب ہوتی ہے تم ہرے بھرے ہوتے ہو، پھر بڑھاپا آتا ہے، 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، اب تم پک چکے ہو، پیلے پڑ چکے ہو۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے بالی ووڈ کی بڑی بڑی ہیروئنیں جو ایک ایک کروڑ کتنے کتنے کروڑ روپے لیتی ہیں فلموں کے، جب ان کی جوانی ڈھل جاتی ہے، ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ عمر ختم ہو گئی، اٹریکشن ختم، سوندریہ ختم، بیوٹی ختم۔ انسان جب بوڑھا ہونے لگتا ہے اس کے جسم کی فٹنس ختم ہونے لگتی ہے۔ کوئی لاکھوں میں ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو بہت زیادہ کسرت کرتا ہو، بہت زیادہ جم جاتا ہو، بہت زیادہ اپنی غذا پہ دھیان دیتا ہو، تو وہ بھی 50 سال تک 55 سال تک اپنے آپ کو مینٹین رکھے گا۔ پھر اس کے بعد تو اس پر بھی بڑھاپا آنا ہے نا بھائی۔ بڑھاپے کی کوئی دوا نہیں ہے، بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم کل تک ہرے بھرے تھے، آج بڑھاپا آ گیا، پک گئے۔ ثم یکون حطاما، اور جس طریقے سے کھیتی جب پک جائے تو کھیتی کو کاٹ لیا جاتا ہے۔ اے میرے بندو ایک دن ایسا آئے گا، موت کا فرشتہ آئے گا اور تمہیں کاٹ ڈالے گا، تمہیں ختم کر دے گا۔ اسی گاؤں کے ایک صاحب نے بتایا 2 سال کا بچہ تالاب میں ڈوب کر کے انتقال کر جاتا ہے، ماں باپ صبر کرنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے۔ اسی کٹیہار کے ایک بھائی نے بتایا ان کے والد راستے سے جا رہے تھے، بائک سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، والد صاحب آن دا اسپاٹ انتقال کر جاتے ہیں۔ کتنے حادثے اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں،
कितने जवानों के जनाजे अपने हाथों से हम उठाते हैं। मरने वाले बच्चे भी होते हैं, मरने वाले जवान भी होते हैं, मरने वाले बूढ़े भी होते हैं। मौत का फरिश्ता कभी ये देख के नहीं आता कि आपकी उम्र हो गई कि नहीं। मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आता है। सुम्मा यकूनु हुतामा, एक दिन तुमको कट जाना है, मर जाना है, दुनिया से चले जाना है। कब तक रहना है नहीं पता, 40 साल भी रह सकते हो, 50 साल भी रह सकते हो सकता है कि कल की सुबह का सूरज भी तुम न देख पाओ। मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी खत्म हो जाएगी। वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और जब अल्लाह ताला के पास जाओगे तो वहां दो रास्ता है, एक तरफ अल्लाह का अज़ाब है, एक तरफ जहन्नम की आग है, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह की जन्नत है, अल्लाह की रजा है। अब तुम तय कर लो तुमको जन्नत में जाना है कि जहन्नम में जाना है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया तो मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। परवरदिगार, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे मामले को मेरे लिए आसान बना दे, और अल्लाह मेरी ज़बान की लुकनत को दूर कर दे, मेरी ज़बान की गिरे को दूर कर दे, मेरी ज़बान की लड़खड़ाहट को दूर कर दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। तो फिरौन ने मजाक उड़ाया, कहा अरे जाओ, तुम क्या बात करोगे इससे। अल्लाह का मजाक उड़ाया, मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। कहा कि ऐ मूसा, मैं इतना बड़ा बादशाह हूं, हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये दरियाए नील, ये दरियाए कुलजुम, ये बड़ी बड़ी नदियां, ये बड़े बड़े दरिया मेरे महल के नीचे से जाते हैं। इन दरियाओं का मैं मालिक हूं, इन नदियों का मैं मालिक हूं। अल्लाह ने कहा अच्छा, तो तुझे अपनी ताकत पे बड़ा नाज है, अपनी बादशाहत पे बड़ा नाज है, अपनी नदियों पे बड़ा नाज है, आ मैं तुझे तेरा अंजाम चखाता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम जाने लगे, पीछे फिरौन पीछा कर रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम ईमान वाले लोगों को लेकर के जा रहे हैं। सामने दरिया आ जाता है, मूसा अलैहिस्सलाम के साथी कहते हैं इन्ना लमुदरकून, ऐ मूसा अब तो हम अरेस्ट हो जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़ लिए जाएंगे। सामने पानी है और पीछे फिरौन का लश्कर है। अभी हालात आप देख रहे हैं मुल्क के, क्या हो रहा है, जुल्म की कितनी इंतहा हो रही है। जुल्म करने वाले कल तक जब अवाम से उनका ताल्लुक था, तब तक हम इंसाफ की अदालतों में जाकर के इंसाफ के लिए हम दरवाजे खटखटा सकते थे। मगर जब जुल्म का कोड़ा इंसाफ करने वालों के हाथ में आ जाए, हुकूमत करने वालों के हाथ में आ जाए, और जो जालिम है वही मुंसिफ बन जाए, तो फिर मजलूम फरियाद करे तो भी किससे करे, मजलूम जाए तो किसके पास जाए। दंगा करने वाला, फसाद करने वाला कौन, सारी दुनिया को मालूम है। किसके जुलूस में मां बहन की गालियां दी गई, वीडियो मौजूद है, जमाना शाहिद है। मगर आज हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला लिखेगा कि जुल्म की तारीख कैसे लिखी जा रही थी, किस तरीके से मजलूमों के घर गिराए जा रहे थे, किस तरीके से मजलूमों के बच्चों और औरतों पर जुल्म किया जा रहा था। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह का कानून याद रखो, अल्लाह की सुन्नत याद रखो। अल्लाह अपनी धरती पर कभी जालिमों को बरकरार नहीं रखता, जालिमों की हुकूमत को बरकरार नहीं रखता। अल्लाह ने इस धरती पर मुशरिक और कुफ्र करने वालों की हुकूमतों को बरकरार रखा है, मगर जालिम को अल्लाह ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। हर जालिम अपना अंजाम याद रखे। अरबी में कहावत है, लेकुल्ले फिरौन मूसा, हर फिरौन के लिए अल्लाह ताला ने किसी मूसा को तैयार करके रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, पीछे फिरौन है, सामने पानी है। कौम के लोग कहते हैं मूसा वी विल बी अरेस्टेड, वी विल बी कैप्चर्ड, हम तो पकड़ लिए जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं
اے میری قوم کے لوگوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ جو ایمان تھا موسیٰ علیہ السلام کے دل میں، اے بھارت کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، یہ ایمان اپنے دل میں پیدا کرو۔ تم اللہ اکبر کی صدا دینے والے ہو، تم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، تمہارا ایمان حکومتوں پر نہیں ہے، تمہارا ایمان سیاسی پارٹیوں پر نہیں ہے۔ ان سیاسی پارٹیوں نے کل بھی استعمال کیا تھا، آج بھی تمہیں استعمال کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تم ایمان لائے ہو رب واحد کی ذات پر، اس اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اس اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ دو میرے بھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی اتنا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر جا کے مار دو۔ سامنے ندی ہے، دریا ہے، دریا کی گہرائی کتنی ہو سکتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دریائے قلزم بہت بڑی ندی ہے، وہ ندی سامنے تھی، حضرت موسیٰ گئے اور لاٹھی کو جا کر کے پانی پر مارا۔ جیسے ہی لاٹھی کو پانی پر مارا ہے، ابھی میں ممبئی گیا تھا ایک ہفتہ پہلے، ممبئی میں ایک برج ہے، اس کو اٹل سیتو بولتے ہیں، اٹل سیتو 22 کلومیٹر کا برج ہے، سمندر کے اندر بنا ہے۔ اللہ اکبر، 1-2 کلومیٹر نہیں، 22 کلومیٹرز، 22 کلومیٹر کا برج کہاں بنا ہے؟ سمندر کے اندر بنا ہے۔ انسان کو اللہ اگر اتنا دماغ دے سکتا ہے کہ انسان سمندر میں برج بنا سکتا ہے، وہ 22 کلومیٹر لمبا، تو وہ اللہ جس نے انسان کو اتنا مائنڈ دیا ہے، اتنا دماغ دیا ہے، اس اللہ کے لیے کون سی بات ناممکن ہے میرے بھائی؟ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، نہ کوئی انجینئر آیا، نہ کوئی نقشہ بنا، نہ کوئی پلر کھڑا ہوا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ پانی ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، ایک طرف کا پانی ادھر رک گیا، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کے چل پڑے۔ ذرا امیجن کرو، تصور کرو، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور موسیٰ علیہ السلام بیچ میں جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ فرعون نے دیکھا موسیٰ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایمان والے جا رہے ہیں، اور پانی بیچ میں رکا ہوا ہے، بیچ میں راستہ بنا ہوا ہے۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا چلو تم بھی اسی راستے پر چلو۔ فرعون بھی چل پڑا، فرعون کا لشکر بھی چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ایمان والے ندی کو پار کر گئے۔ جب اس پار چلے گئے، اللہ نے پانی کو ملا دیا، پانی کو ملا دیا اللہ نے، اور جیسے ہی پانی کو ملا دیا فرعون ڈوب گیا، فرعون کے تمام لشکر کے لوگ ڈوب گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو کہتا ہے آمنت بالذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اے اللہ میں تیرے اوپر ایمان لاتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اے اللہ میں اس اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل، اے فرعون ساری زندگی تو گناہ کرتا رہا، ساری زندگی ایمان والوں کو ستاتا رہا، ساری زندگی موسیٰ علیہ السلام کو ستاتا رہا، آج جب موت کو سامنے دیکھا تو ایمان لا رہا ہے، اے فرعون آج تیرا ایمان ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ موت سامنے دیکھنے کے بعد توبہ ایکسپٹ نہیں ہوگی، اس لیے موت کے آنے کے پہلے توبہ کرو۔ جتنا دان کرنا ہے، جتنا نیکی کا کام کرنا ہے، موت دیکھنے کے پہلے کر لو، موت دیکھنے کے بعد توبہ کرو گے توبہ قبول نہیں۔ کبھی کسی مرنے والے کو دیکھا ہے؟ مرنے والے کی آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، وہ جب موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے نا وہ کانپ جاتا ہے، اس کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں۔ موت جب سامنے آ جائے، ہم جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھتے نا تو اس کی بولی بند ہو جاتی ہے، اس کی بات چیت بند ہو جاتی ہے، یعنی اب اس نے موت کو دیکھ لیا، اب توبہ کرے گا تو توبہ کا کوئی مطلب نہیں۔ تو موت کو دیکھنے کے پہلے توبہ کرو۔ فرعون بھی موت کو دیکھ کر کے توبہ کر، اللہ نے کہا تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اتنے بڑے بڑے محل فرعون نے بنائے تھے،
کتنے بڑے بڑے باغات تھے, کتنے بڑے بڑے محل تھے, ندیاں تھی, نہریں تھی, تالاب تھے, سوئمنگ پول تھے. اللہ فرماتا ہے کم ترکو من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت کانوا فیہا فاکہین کذالک وأورثناها قوما آخرین. فرعون کے پاس کتنے بڑے بڑے باغات تھے, محل تھے, کتنے عیش و آرام سے رہا کرتا تھا. آج اس کے محل میں کوئی اور رہ رہا ہے, اس کے باغ کا پھل کوئی اور کھا رہا ہے, اس کی نہر کا پانی کوئی اور پی رہا ہے. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. آج فرعون مر گیا, نہ آسمان رو رہا ہے نہ زمین رو رہی ہے, کوئی رونے والا بھی نہیں, کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں ہے. ایسی موت ہوئی, کوئی آنسو بہانے والا بھی نہیں. تو ایسی موت مت مرو میرے بھائی, مرنا تو سب کو ہے. یہ زمین, یہ جائیداد, یہ پراپرٹی سب یہی رہ جائے گی. اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے, بہت دھوکے باز ہے دنیا. انسان گناہ کرتا ہے, اسے لذت ملتی ہے, اسے مزہ آتا ہے. موبائل پر گندا ویڈیو دیکھا, مزہ آیا. کسی لڑکی کو چھیڑ دیا, مزہ آیا. شراب کے 2-4 پیگ لگا لیے, مزہ آیا. زنا کر لیا, مزہ آیا. مگر 10 منٹ کے بعد, 1 گھنٹے کے بعد, 1 دن کے بعد گناہ کا یہ خمار اترے گا, تب احساس ہوگا میں نے کیا کر دیا, میں نے کیا کر دیا, میں نے کس کو ناراض کر دیا, میں نے یہ کیا کر دیا. احساس ہوگا میرے بھائی. اگر دل میں ایمان ہے, گناہ کے بعد ایک نہ ایک بار احساس ہوگا. گناہ کے اندر لذت ہے, گناہ کے اندر مزہ ہے, مگر گناہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. اس دنیا کے چکر میں پڑ کے تم گناہ کر رہے ہو, دنیا کی عورتوں کے چکر میں پڑ کے جوانی برباد کر رہے ہو. ارے چکر میں پڑنا ہے تو ذرا جنت کی عورتوں کے چکر میں پڑو. اگر تیاری کرنا ہے تو جنت کی نعمتوں کے لیے کرو. دنیا کی عورتوں کے ساتھ, دنیا کی لڑکی. ابھی میں پٹنہ گیا تھا, ایک سفر تھا میرے, ہمارے ایک دوست تھے ساتھ میں. پٹنہ کی مارکیٹ میں نے دیکھا ایک نقاب پوش لڑکی, برقع والی لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ٹہل رہی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے بنارس کے. میں نے کہا دیکھو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. بولے مولانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ ٹائم پاس ہے. لڑکی کو بھی پتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہی ہوں, لڑکے کو بھی پتا ہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں. دونوں سیریس نہیں ہیں, گھوم رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ صبح گھوم رہی ہے, دوپہر میں دوسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے, شام کو تیسرے لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے. یہ چل رہا ہے, ٹائم پاس ہو رہا ہے. یہ عورتیں ہیں دنیا کی, یہ لڑکیاں ہیں دنیا کی. اور جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ لم یتمسہن انس قبلہم ولا جان. جنت کی عورتیں اتنی پاک دامن ہوں گی, اتنی پاک صاف ہوں گی, ان کو کسی انسان نے کبھی ٹچ نہ کیا ہوگا, کبھی چھوا نہیں ہوگا. نہ انسان نے نہ جنات نے کبھی ٹچ نہیں کیا ہوگا. دنیا کی عورتیں, ان کے ساتھ بہت ساری گندگی بھی لگی ہوئی ہے. ظاہر ہے انسان کی باڈی ہے, انسان پیشاب بھی کرتا ہے, پاخانہ بھی کرتا ہے, ناک سے گندگی بھی نکلتی ہے, بلغم بھی نکلتا ہے. عورتوں کے ساتھ دنیا کے اور بھی مسئلے مسائل ہیں, لیکن جنت کی عورتوں کے ساتھ کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہوگا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ. دنیا کی عورتوں کے ساتھ تو بہت سارے مسائل اور گندگیاں ہیں, لیکن جنت کی عورتیں بالکل پاک اور صاف ہوں گی. عبداللہ ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا یحزنا, جنت کی عورتوں کو پیریڈ نہیں آئے گا. ولا یحدثنا, ان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت نہ ہوگی. ولا یتنخمنا, ان کو تھوک اور بلغم کی گندگی نہیں ہوگی. پاک اور صاف عورتیں. دنیا میں جو عورت دوپٹہ اوڑھتی ہے, اوڑھنی اوڑھتی ہے, پردہ کرتی ہے, سمجھ جاؤ کہ وہ جنتی عورت ہے, اس لیے کہ جنت کی عورت کے سر پر بھی دوپٹہ ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, لو اطلعت الی الدنیا, اگر جنت کی عورت دنیا میں ایک مرتبہ جھانک دے, ایک نظر ڈال دے, ملأت ما بینہما ریحا, اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے.
اتنی بہترین خوشبو جنت کی عورت صرف ایک نظر جھانک دے دنیا میں، اس کے پرفیوم سے، اس کے فریگرنس سے، اس کی خوشبو سے، اس کے سینٹ سے دنیا بھر جائے گی۔ وَلَنَسِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، اللہ اکبر، اللہ نے جنت کی عورت کے سوٹ کا ذکر نہیں کیا، اس کے گاؤن کا ذکر نہیں کیا، اس کے فراق کا ذکر نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے جنت کی عورت کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا، وہ دوپٹہ بھی دنیا اور دنیا کی تمام دولت سے بہتر ہوگا۔ آج میں منگل بازار میں کچھ مارکیٹنگ کرنے گیا تو ہم لوگ تو بنارس کے لوگ ہیں نا، بنارس میں کپڑا بنتا ہے تو ہم لوگ کپڑے کو ہاتھ لگا کے سمجھ جاتے ہیں کہ کپڑا کی کوالٹی کیا ہے۔ جو بنارس کے انصاری لوگ ہیں جن کو جلہا کہتے ہیں، تو وہ کپڑے کا کاروبار ہی کرتے تو ان کو معلوم ہے کہ کپڑے کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس ریشم کا کپڑا آیا۔ ریشم کا کپڑا اس زمانے میں بھی بڑا قیمتی مانا جاتا تھا، آج بھی بہت قیمتی مانا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اتعجبون من ھذا، اے میرے صحابہ تمہیں اس پر بڑا تعجب ہو رہا ہے، بڑا آشچر ہو رہا ہے، بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ لمنادل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، اے میرے صحابہ جنت میں حضرت سعد بن معاذ کو جو ہینڈ کرچپ ملے گا، جو رومال ملے گا، جو دستی ملے گی، جو مندیل ملے گا، اے میرے صحابہ یہ دنیا کے ریشم کا کپڑا فیل ہے اس جنت کے رومال کے سامنے۔ اتنا سافٹ ہوگا حضرت سعد بن معاذ کا رومال۔ جب جنت کا رومال اتنا سافٹ ہوگا تو جنت کا کپڑا کتنا پیارا ہوگا۔ اللہ نے جب جنت کے کپڑے کا ذکر کیا تو فرمایا ثیاباً خضرا من سندس و استبرق، جنتیوں کے بدن پر ریشم کا کپڑا ہوگا، اور ریشم بھی دو ٹائپ کا ہوگا، ایک ریشم سندس ہوگا اور ایک ریشم استبرق ہوگا۔ سندس بولتے ہیں جو باریک ریشم ہوتا ہے، اور استبرق جو تھوڑا موٹا ریشم ہوتا ہے۔ میری ایک بچی کا نام سندس، ایک بچی کا نام استبرق ہے، یہ قرآن کی انہی آیتوں کی روشنی میں نے رکھا ہے۔ سندس کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے، استبرق کے معنی بھی ریشم ہوتا ہے۔ تو جنتیوں کا کپڑا اتنا عالیشان ہوگا۔ تم دنیا کے کپڑے پر مر رہی ہو میری بہنوں، تم اپنی الماری پہ کپڑے نہار رہی ہو، اپنے وارڈروب میں کپڑے نہار رہی ہو، اور اپنے میک اپ آئٹم کو دیکھ رہی ہو، اپنی جویلری باکس کو دیکھ رہی ہو۔ آؤ ذرا جنت کی جویلری تیار کرو، ذرا جنت کے کپڑے تیار کرو، ذرا جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے میرے بھائی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ کتنی عورتوں کو میں نے دیکھا بڑے کپڑے اکٹھا کرتی تھیں، بڑی جویلری اکٹھا کرتی تھیں، مر گئی۔ آج ان کے کپڑے ان کی بیٹیاں لے کے جا رہی ہیں، ان کی بہویں لے کے جا رہی ہیں، ان کی پڑوس کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں، ان کے رشتہ دار کی عورتیں لے کے جا رہی ہیں۔ آپ نہیں جانتے کپڑا آپ کا ہے کل کون پہنے گا، مکان آپ کا ہے کل کون رہے گا، نعمتیں آپ کی ہیں، دولت آپ کی ہیں، کل کون فائدہ اٹھائے گا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے، ان کا نام تھا ہارون رشید۔ ہارون رشید ایک مسلمان بادشاہ تھے، خلیفہ تھے۔ ان کے دور میں ایک بہت اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا نام تھا ابن سماک۔ ہارون رشید ایک مرتبہ ابن سماک سے ملنے کے لیے گئے۔ اے ابن سماک، آپ بہت بڑے عالم دین ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے مسئلہ مسائل نہیں پوچھنا ہے، میں آپ سے بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ نصیحت کر دیجئے، کوئی پیغام مجھے دے دیجئے، کوئی میسج دے دیجئے، کوئی سندیش دے دیجئے، کوئی نصیحت دے دیجئے۔ ابن سماک نے کہا امیر المومنین، سپوز کر لیجئے، تصور کر لیجئے کہ آپ ایک صحرا میں جا رہے ہیں، ایک ریگستان میں جا رہے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، آپ کو بڑی زور کی پیاس لگ گئی اور دور دور تک پانی نہیں مل رہا ہے۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں، آپ کا گلا سوکھ کر کے کانٹا ہو رہا ہے اور پیاس سے آپ کا برا حال ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور اس کے پاس ایک پیالہ پانی ہے،
اس نے کہا اے خلیفہ میں آپ کو ایک پیالہ پانی دینے کو تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، اے امیر المومنین، کیا آپ اپنی بادشاہت کو بچائیں گے یا اس کو بادشاہت دے کر کے پانی لے لیں گے؟ ہارون رشید نے تھوڑی دیر سوچا، کہا کہ اے ابن سماک، میں بادشاہت دے دوں گا، پانی لے لوں گا، کیونکہ جان بچانا ضروری ہے، میری جان جا رہی ہے پیاس کے مارے، میں آدھی بادشاہت دے دوں گا اور پانی لے لوں گا۔ ابن سماک نے کہا اے بادشاہ سلامت، اب سپوز کر لو وہ پانی آپ نے پی لیا، اب وہ پانی آپ کی باڈی میں جا کر کے اٹک گیا، اب آپ کو زور کی پیشاب لگ گئی، لیکن پیشاب کے راستے سے پیشاب نہیں نکل پا رہا ہے، آپ بے حال ہو گئے، آپ کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی، آپ پیشاب کے رک جانے سے آپ پریشان ہیں۔ اتنے میں ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے اے امیر المومنین، آپ کو میں ایسی دوا دے دوں گا کہ آپ کا پیشاب نکل آئے گا، آپ ریلیکس فیل کریں گے، آپ کا درد ختم ہو جائے گا، شرط یہ ہے کہ آپ اپنی باقی آدھی بادشاہت مجھے دے دیں۔ تو اے بادشاہ سلامت، کیا آپ اپنی جان بچائیں گے یا اس کو اپنی بادشاہت دے دیں گے؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اس سے وہ دوا لے لوں گا تاکہ میرا پیشاب ہو جائے، میری تکلیف دور ہو جائے، میری جان بچ جائے۔ ابن سماک نے کہا بس اے ہارون رشید، فانظر یا امیر المومنین الى ملکی کا حاضت طویل والعریض، اے بادشاہ سلامت، اتنی لمبی چوڑی آپ کی بادشاہت ہے، لا تساوی شربتن و بولتن، اتنی بڑی بادشاہت کی کیا حیثیت ہے کہ پیشاب کے چند قطرے اور پانی کے چند قطروں کی ویلو آپ کی ساری حکومت کے برابر ہے۔ اے بادشاہ سلامت، کبھی اس حکومت پر ناز نہ کرنا، کبھی غرور نہ کرنا، اگر وقت پڑ گیا تو پانی کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے اور پیشاب کے چند قطروں کے برابر آپ کی بادشاہت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت، دنیا کے پیچھے مت مرو میرے بھائیوں۔ ہر جمعہ کے دن آپ سنتے ہیں امام صاحب سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، میرے بندو تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیا کی زندگی کو اوپر رکھتے ہو، جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے، تمہیں تو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم دنیا میں نہ رہیں، دنیا کا حق ادا نہ کریں، بیوی کا حق ادا نہ کریں، بچوں کا حق ادا نہ کریں؟ نہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، ہمیں بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، ہمیں ماں باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن ہمیں دل نہیں لگانا ہے دنیا سے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دل لگاؤ تو جنت سے لگاؤ، دل لگاؤ تو آخرت سے لگاؤ، دنیا دل لگانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا میں کیسے رہنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کا کندھا پکڑ کر کے کہتے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب، اے عبداللہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ بہار کے بہت سارے لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، بمبئی میں دنگا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، تو بمبئی میں جو بہار کا رہنے والا، یو پی کا رہنے والا، بنگال کا رہنے والا آدمی ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ یار میرا تو یہاں کوئی نہیں ہے، یہ تو پردیس ہے، میرا گاؤں نہیں ہے، میرا علاقہ نہیں ہے، میرا کیا ہوگا؟ وہ رہتا ہے بمبئی میں، کماتا ہے بمبئی میں، کھاتا ہے بمبئی میں، مگر اسے اپنا اصل وطن یاد رہتا ہے، وہ کٹیہار کے فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، وہ گاؤں سے یاد رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے کوئی اجنبی، کوئی پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر السبیل، یا ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر زندگی گزارتا ہے۔ مجھے کل کٹیہار سے نکلنا ہے، انٹر سٹی پکڑنا ہے، انٹر سٹی پٹنہ جا رہی ہے، راستے میں بیگو سرائے بھی آ رہا ہے، راستے میں مانسی بھی آ رہا ہے، راستے میں مہیش کھنڈ بھی آ رہا ہے، راستے میں برونی بھی آ رہا ہے، مجھے بھوک لگی
لگے گی میں اتر کر کے چپس لے لوں گا, میں بسکٹ لے لوں گا, میں نمکین لے لوں گا, مگر مجھے معلوم ہے مجھے پٹنہ تک جانا ہے, میری منزل پٹنہ ہے, میری منزل بنارس ہے, میں جا کر کے ٹھہروں گا اپنی منزل پر, میں جا کر کے رکوں گا اپنی منزل پر, میں بیچ کے اسٹیشنوں سے فائدہ تو اٹھا سکتا ہوں مگر میرا ٹارگٹ میری منزل ہوگی, میرا مقصد میری منزل ہوگی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے. اور صحابہ کرام ہماری طرح رات میں 2-2, 3-3 بجے تک تقریر نہیں سنتے تھے. نبی نے اتنی حدیث بیان کی, عبداللہ ابن عمر نے سن لیا. اب عبداللہ ابن عمر خود کہتے ہیں او لوگو کان کھول کر کے سن لو, اذا اصبحت فلا تنتظر المساء, جب صبح ہو جائے تو شام کا ویٹ نہ کرو, شام کی پرتیکشا نہ کرو, شام کا انتظار نہ کرو, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو. او میری پیاری ماں بہنوں, او میرے پیارے نوجوان ساتھیوں, جاؤ ذرا بستر پہ سونے کے پہلے یہ حدیث یاد کر لینا, یہ سوچ کر کے بستر پہ جانا, اے اللہ اگر آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو گئی, اے اللہ سارے اعمال تو گناہوں سے بھرے ہیں, سارا رجسٹر تو گناہوں سے بھرا ہے, اے اللہ اگر اسی حال میں تیرے پاس چلا گیا, اے اللہ تو اسی حال میں تیرے پاس میں چلی گئی, اے اللہ میرا کیا بنے گا, میرا کیا حال بنے گا. میرے پیارے ساتھیوں, جب رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو یہ ایک بار سوچ لیا کرو. اللہ کے حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو, اور صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو. اور آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ, اور جب تمہاری تندرستی موجود ہے تو تم بیماری کے دن کی تیاری کر لو اور اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر لو.